ایک گاؤں میں نازیہ اور اس کا شوہر فراز اپنی 3 بچوں کے ساتھ ایک پرانی حویلی میں رہتے تھے۔ یہ حویلی نازیہ کے دادا سے وراثت میں ملی تھی۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، لیکن چند ماہ سے عجیب و غریب واقعات نے ان کی زندگی کو پریشان کر دیا تھا۔ کبھی دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہو جاتے، کبھی روشنی بغیر کسی وجہ کے جلتی اور بجھتی۔ نازیہ کو یقین تھا کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، لیکن فراز ان سب باتوں کو مذاق میں ٹال دیتا۔ ایک دن نازیہ نے صفائی کرتے ہوئے ایک پرانی الماری کے پیچھے ایک چھوٹا سا صندوق پایا۔ اس صندوق میں ایک ڈائری اور کچھ پرانے کاغذات تھے۔ ڈائری پڑھنے پر نازیہ کو معلوم ہوا کہ یہ حویلی ان کے دادا نے ایک اجنبی شخص سے لی تھی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ اس شخص نے مایوسی کے عالم میں اپنی جان لے لی تھی، اور یہی خیال کیا جاتا تھا کہ اس کی روح اب بھی حویلی میں موجود ہے۔ نازیہ نے فوراً یہ بات فراز کو بتائی، جو پہلے تو ہنسا، لیکن جب ان کاغذات میں موجود کہانی کو تفصیل سے پڑھا تو سنجیدہ ہو گیا۔ ایک رات نازیہ نے حویلی کے ایک پرانے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنیں۔ یہ وہی کمرہ تھا جسے لوگ نہست زدہ کہتے تھے اور جس میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ نازیہ نے ہمت کر کے فراز کو ساتھ لیا اور دونوں نے وہ کمرہ کھولا۔ اندر ایک خفیہ دروازہ تھا جو فرش کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ دروازہ کھولنے پر انہیں ایک چھوٹا تہخانہ ملا، جہاں کچھ پرانی کتابیں، زیورات اور ایک تحریر ملی۔ اس تحریر میں لکھا تھا، یہ میرا آخری مسکن ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ فراز اور نازیہ نے یہ معاملہ گاؤں کے بزرگوں اور ایک عالم کے سامنے رکھا۔ عالم نے انہیں بتایا کہ اس شخص کے حق میں دعا کی جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے تاکہ اس کی روح کو سکون مل سکے۔ اگلے دن حویلی میں ایک بڑی دعا ہوگی کا اہتمام کیا گیا۔ گاؤں کے بزرگوں اور خاندان کے تمام افراد نے قرآن خوانی کی۔ دعا کے بعد حیرت انگیز طور پر حویلی کا ماحول بدلنے لگا۔ وہ عجیب و غریب آوازیں آنا بند ہو گئیں اور سب کچھ معمول پر آ گیا۔ نازیہ نے اس واقعے کے بعد حویلی کے خالی کمروں کو دوبارہ آباد کیا اور اس پرانی جگہ کو صاف کر کے ایک عبادت گاہ میں بدل دیا۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ اس وراثت کو عزت اور محبت کے ساتھ سنبھالے گی۔ حویلی اب سکون کا مرکز بن گئی تھی اور نازیہ کا خاندان خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ یہ واقعہ نازیہ کو ہمیشہ یاد رہا اور اس نے سیکھا کہ ماضی کے مسائل کو نظر انداز کرنے کے بجائے ان کا سامنا کرنا اور انہیں حل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سکون اور خوشی حاصل ہو سکے۔